بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانیوں کے اس دلچسپ سفر میں دوستوں آپ کو خوش آمدید۔ اس دلچسپ سفر میں اگر آپ میرے ہم سفر بننا چاہتے ہیں تو میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیجیے تاکہ آپ کو مل سکے ویڈیو اپڈیٹس۔ بہت پرانے زمانے کا ذکر ہے، کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کی ملکہ ایک نیک دل عورت تھی۔ وہ غریب لوگوں سے بہت محبت کرتی تھی اور ان کی مدد کرتی رہتی تھی، جس کی وجہ سے لوگ اسے دعائیں دیتے تھے۔ اللہ نے انہیں ایک نہایت خوبصورت اور ہونہار بیٹے سے بھی نوازا تھا۔ ان کے بیٹے کا نام شہزادہ ولید تھا۔ شہزادہ ولید ایک تمیزدار بچہ تھا اور اپنے ماں باپ کی ہر بات مانتا تھا، جس کی وجہ سے بادشاہ سلامت اور ملکہ اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ ایک روز ملکہ شہزادہ ولید کے ساتھ محل کی بالکنی میں بیٹھی باہر کا نظارہ کر رہی تھیں۔ محل سے کچھ دور بہت رونق تھی، لوگ شاہراہوں پر چل پھر رہے تھے۔ قریب کے بازار میں مردوں، عورتوں اور بچوں کا رش تھا اور وہ لوگ خریداری اور دوسرے کام کاجوں میں مصروف تھے۔ ملکہ اور شہزادہ ولید کو یہ سب کچھ دیکھ کر بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اچانک شہزادہ ولید نے ملکہ کا بازو ہلا کر اسے ایک لڑکے کی طرف متوجہ کیا۔ وہ لڑکا شہزادے کا ہی ہم عمر تھا اور اپنی ماں کے ساتھ جا رہا تھا۔ محل کے صدر دروازے پر وہ مچل گیا، چونکہ محل کا صدر دروازہ اس بالکنی کے بالکل نیچے تھا جس میں ملکہ اور شہزادہ بیٹھے ہوئے تھے، اس لیے انہیں ماں بیٹے کی باتوں کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ لڑکا اپنی ماں سے کہہ رہا تھا، ماں، کل شہزادے کی سالگرہ ہے، وعدہ کریں کہ آپ مجھے بھی سالگرہ میں بھیجیں گی۔ اگر آپ نے وعدہ نہیں کیا تو میں گھر نہیں جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کی ماں نے کہا، ہم غریب لوگ ہیں، شہزادے کی سالگرہ میں ہمیں کون بلائے گا؟ بیٹا، ضد مت کرو اور گھر چلو، تمہارا باپ کام پر سے آتا ہوگا، مجھے کھانا پکانے میں دیر ہو جائے گی۔ لڑکے نے یہ سنا تو مایوسی سے ایک نظر محل پر ڈالی اور خاموشی سے ماں کے ساتھ چل پڑا۔ شہزادہ ولید نے کہا، امی حضور، اس لڑکے کا کتنا دل چاہ رہا ہے کہ وہ میری سالگرہ میں شرکت کرے۔ اس کی امی کہہ رہی تھی کہ غریب لوگوں کو شہزادے کی سالگرہ میں کون بلائے گا؟ آپ اس لڑکے کو کہہ دینا کہ وہ غریب ہے تو کیا ہوا، وہ سالگرہ میں ضرور آئے۔ ملکہ نے شہزادہ ولید کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرا اور بولی، شہزادے، ہمیں خوشی ہے کہ آپ اتنی اچھی اچھی باتیں سوچتے ہیں۔ امیر ہو یا غریب، سب کو اللہ نے بنایا ہے۔ اگر ہمارا بس چلے تو ہم آپ کی سالگرہ میں ملک بھر کے تمام بچے بلائیں، مگر ہم ایسا کر نہیں سکتے۔ یہ کہہ کر ملکہ نے غلام کو اشارہ کیا اور اس سے بولی، تم جلدی سے اس عورت اور لڑکے کے پیچھے جاؤ اور خاموشی سے پتہ کر کے آؤ کہ وہ لوگ کہاں رہتے ہیں۔ ملکہ کا حکم پا کر غلام فوراً روانہ ہو گیا اور تھوڑی دیر بعد پوری معلومات لے کر آ گیا۔ اگلے روز اس غریب عورت کے گھر پر شاہی بگھی آ کر رکی۔ اس عورت کا شوہر کام پر گیا ہوا تھا۔ وہ کنیزیں بگھی سے اتر کر گھر میں گئیں۔ ان میں سے ایک کنیز نے لڑکے کی ماں کو بتایا کہ ملکہ صاحبہ نے یہ کہلا کر بھیجا ہے کہ وہ عورت اور اس کا لڑکا شہزادے کی سالگرہ کی تقریب میں شرکت کریں۔ کنیزیں اپنے ساتھ ایک بڑا سا تھال بھی لے کر آئی تھیں جس پر ایک ریشمی کپڑا پڑا ہوا تھا۔ وہ تھال انہوں نے اس غریب عورت کے حوالے کیا اور چلی گئیں۔ وہ عورت بہت خوش تھی، اس کے بیٹے کی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ اس نے بیٹے کو بھی اس بارے میں بتایا تو وہ بہت خوش ہوا۔ تھال میں اس عورت کے بیٹے کے لیے زرق برق پوشاک تھی، سنہری شیروانی اور چاندنی کے رنگ کا ریشمی پاجامہ۔
ساتھ میں کامدار ٹوپی اور جوتے بھی تھے۔ اس کے علاوہ مخمل کے کپڑے کی ایک تھیلی بھی تھی جس میں اشرفیاں تھیں۔ وہ عورت ملکہ کو دعائیں دینے لگی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ کل شام ملکہ نے ان دونوں کی باتیں سن لی تھیں۔ اس کے بیٹے نے سب چیزیں دیکھ کر کہا، ہماری ملکہ صاحبہ کتنی اچھی ہیں، وہ ہمارا کتنا خیال رکھتی ہیں۔ ابا کام پر سے آئیں گے اور ان چیزوں کو دیکھیں گے تو وہ بھی خوش ہوں گے۔ اس کی ماں نے کہا، ملکہ صاحبہ نے ہم غریبوں پر واقعی بہت مہربانی کی ہے۔ لڑکے نے کہا، میں شہزادے کو تحفے میں دینے کے لیے کیا چیز لے کر جاؤں گا؟ وہ چیز ایسی ہونی چاہیے کہ سب اسے دیکھتے رہ جائیں۔ اب تو ہمارے پاس اشرفیاں بھی آ گئی ہیں، ہم بازار جا کر کچھ لے آتے ہیں۔ میرے خیال میں تو ہم سرکنڈوں کی گاڑی خرید لیں۔ اسے دیکھ کر شہزادے کو بہت خوشی ہوگی اور وہ اسے اپنے محل میں مزے سے چلاتا پھرے گا۔ سرکنڈوں کی گاڑی بھی کوئی تحفے میں دینے والی چیز ہے؟ سب لوگ مذاق اڑائیں گے۔ تمہارے ابا کام پر سے آ جائیں تو ان سے پوچھ کر میں شہزادے کو تحفے میں وہ جادو کا آئینہ دوں گی جسے ایک پری نے خوش ہو کر انعام میں تمہارے ابا کو دیا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے اس پری کی مدد کی تھی۔ وہ بیچاری انجانے میں کنویں میں گر گئی تھی اور بہت زخمی ہو گئی تھی۔ وہ اسے کنویں سے نکال کر گھر لے کر آئے اور ہم نے کئی روز تک اس کی خبر گیری کی تھی اور وہ بالکل ٹھیک ہو گئی تھی۔ اس آئینے کی خاص بات یہ ہے کہ اس کو دیکھ کر دل میں کسی بھی شخص کا نام لیا جائے تو وہ دنیا میں کہیں بھی ہو اس آئینے میں نظر آنے لگے گا۔ پرستان میں ایسی بہت سی عجیب و غریب چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ماں شہزادہ اس آئینے کا کیا کرے گا؟ اس کے لیے تو ہمیں کوئی کھلونا لینا چاہیے۔ لڑکے نے کہا، اس سے اچھا اور کون سا کھلونا ہوگا؟ ارے جب بادشاہ شہزادہ باغ میں کھیل رہا ہوگا اور بادشاہ سلامت دربار میں اور ملکہ صاحبہ اندر محل میں ہوں گی تو وہ اس آئینے میں انہیں دیکھ سکے گا۔ بچوں کے لیے تو یہ بہت ہی حیرت انگیز چیز ہے، ایسا آئینہ جس میں بجائے خود کی شکل نظر آنے کے دور بیٹھے لوگ دکھائی دیتے ہیں۔ شہزادہ اس آئینے میں اپنے ان رشتہ داروں کو بھی دیکھ سکے گا جو دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں۔ اس کی بات سن کر لڑکا مطمئن ہو گیا۔ جب اس عورت کا شوہر شام کو گھر آیا تو اس کی بیوی نے اسے پوری کہانی سنائی۔ اشرفیوں کی تھیلی اور اپنے بیٹے کے کپڑے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا اور بولا، ٹھیک ہے، شہزادی کی سالگرہ میں دینے کے لیے وہ جادو کا آئینہ اچھا تحفہ ہے۔ اگلے روز وہ عورت اپنے بیٹے کے ساتھ شہزادے کی سالگرہ میں شرکت کے لیے محل پہنچی۔ سالگرہ کا انتظام محل کے وسیع و عریض پائے باغ میں کیا گیا تھا۔ مخملی غلافوں میں لپٹی کرسیوں پر مہمان بیٹھے ہوئے تھے۔ چونکہ اس عورت اور اس کے لڑکے کو ملکہ نے خاص طور سے مدعو کیا تھا، اس لیے کنیز نے ماں بیٹے کو بڑی عزت سے کرسیوں پر بٹھایا۔ لڑکے کی ماں نے وہاں ایک عجیب منظر دیکھا۔ ہر طرف ایک افراتفری اور ہنگامہ برپا تھا۔ غلام اور کنیزیں ادھر ادھر بھاگتے پھر رہے تھے۔ سب کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ شاہی سپاہی بھی محل میں ادھر ادھر کچھ دیکھتے پھر رہے تھے۔ سالگرہ میں شرکت کے لیے آئے ہوئے مہمان بھی پریشان نظر آتے تھے۔ اس منظر کو دیکھ کر اس عورت نے کنیز سے اس بارے میں دریافت کیا۔ سالگرہ کی تقریب کا وقت سر پر ہے، مگر شہزادے صاحب جانے کہاں چلے گئے ہیں؟ مل ہی نہیں رہے۔ یہ سب لوگ انہیں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ اس کنیز نے جلدی سے بتایا اور خود بھی شہزادے کو تلاش کرنے کے لیے چلی گئی۔ بادشاہ سلامت بھی وہاں موجود تھے۔ کافی تلاش کے باوجود بھی جب شہزادہ نہ ملا تو انہوں نے شاہی داروغے کو طلب کیا اور بولے، داروغہ، ملک کا چپا چپا چھان مارو اور رات ہونے تک ہمارے شہزادے کو ڈھونڈ کر ہمارے پاس لاؤ۔
दारोगा सर खुजाते हुए बादशाह सलामत को देखने लगा। उसे तो इल्म ही नहीं था कि शहजादा कहाँ चला गया था। इतने कम वक्त में वो उसे कैसे ढूंढता। उसके इस तरह देखने से बादशाह सलामत समझ गए कि वो ये काम नहीं कर सकेगा। वो परेशानी के आलम में टहलते टहलते कुछ सोचने लगे। शहजादे की गुमशुदगी से मलका का गम के मारे बुरा हाल था। उसके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अचानक उस औरत को कुछ ख्याल आया। उसने अपनी जगह बैठे बैठे जादू का आईना निकालकर एक नज़र उस पर डाली और फिर मलका के पास आकर बोली, मलका साहिबा, आप फिक्र ना करें। मुझे पता चल गया है कि शहजादा साहब कहाँ हैं। आप बादशाह सलामत को लेकर मेरे साथ अकेले में आए, फिर मैं आपको भी दिखा दूंगी। सबके सामने इस बात का तस्करा मुनासिब ना होगा। इस गरीब औरत की बात सुनकर मलका को खुशी हो गई। इस गरीब औरत की बात सुनकर मलका खुश हो गई। उसने ये बात बादशाह सलामत को बताई और फिर वो तीनों एक कमरे में आए। उस औरत ने रेशम के खूबसूरत बटवे से वो जादू का आईना निकाला और बादशाह सलामत से बोली, बादशाह सलामत, ये जादू का आईना है। बहुत पहले उसे एक परी ने मेरे शौहर को दिया था। मेरा बेटा इसे शहजादे को तोहफे में देने के लिए लाया है। आप शहजादे साहब का दिल में ख्याल लाकर इस आईने पर नज़र डालिए, वो आपको नज़र आ जाएगा। मैं उन्हें देख चुकी हूँ, उन्हें किसी ने कैद किया हुआ है। बादशाह सलामत ने झपट कर आईना उसके हाथ से लिया। जैसे ही उन्होंने आईने पर नज़र डाली, उन्हें अपना शहजादा नज़र आ गया। उसके हाथ पाँव बंधे हुए थे और आंखों पर पट्टी भी बंधी हुई थी। उसके पास 2 आदमी खड़े हुए थे। बादशाह सलामत दोनों को पहचान गए। उनमें से एक उनका वज़ीर था जिसका नाम जान आलम था। दूसरा शख्स शाही ग़ुलाम था। महल में ये ग़ुलाम ही शहजादे की देखभाल और उसकी खिदमत पर मामूर थे। बादशाह सलामत जान आलम और वज़ीर पर बहुत एतमाद करते थे, मगर पिछले दिनों उन्होंने एक दूसरे वज़ीर को तरक्की देकर अपना वज़ीर ख़ास बना लिया था। जान आलम इस बात से जल गया था क्योंकि उसे उम्मीद थी कि वज़ीर ख़ास उसे बनाया जाएगा। उसकी ये उम्मीद पूरी न हुई तो उसने बादशाह से बदला लेने के लिए शाही ग़ुलाम की मदद से शहजादे को महल से अगवा करके कैद कर लिया था। मलका अपने शहजादे को इस हाल में देखकर सदमे से निढाल हो गई, मगर बादशाह सलामत सख्त गुस्से में आ गए। उन्होंने उसी वक्त बाहर निकलकर दरोगा को हुक्म दिया कि इस नमक हराम वज़ीर और ग़ुलाम को फ़ौरन गिरफ़्तार करके उनके सामने पेश किया जाए। बादशाह सलामत का हुक्म सुनते ही दरोगा बहुत से सिपाहियों के साथ फ़ौरन वज़ीर के घर की जानिब दौड़ा, मगर वज़ीर वहाँ नहीं था क्योंकि उसके घर के दरवाज़े पर ताला लगा हुआ था। दरोगा समझ गया कि वो उस वक्त वहाँ होगा जहाँ उसने शहजादे को छुपा रखा है। वो सिपाहियों के साथ छुपकर उसकी आमद का इंतज़ार करने लगा। ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि एक घुड़सवार वहाँ आकर रुका। वो वज़ीर जान आलम ही था। जैसे ही वो घोड़े से उतरा, उसे सिपाहियों ने गिरफ़्तार कर लिया। दरोगा ने अपनी तलवार निकालकर उसके सीने पर रख दी और आंखें निकालकर निहायत गुस्से से धाड़ कर बोला, नमक हराम, जल्द बता, शहजादे साहब को तूने कहाँ कैद किया हुआ है? वज़ीर आलम ने दरोगा को इतने गुस्से में देखा तो मारे डर के थर थर काँपने लगा। उसने बताया कि शहजादे को घने जंगलों में एक झोपड़ी में कैद किया हुआ है। जल्द ही वो सब लोग जंगल में पहुंच गए। जंगल में हर तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। जिस झोपड़ी में शहजादे को रखा गया था उसमें एक चिराग जल रहा था और उन्हें शहजादे की सिसकियां सुनाई दे रही थीं। उसकी आंखों पर पट्टी थी और हाथ पांव भी बंधे हुए थे। दरोगा ने जल्दी से उसे आज़ाद किया और उसे तसल्ली दी।
وہاں پر شہزادی کی نگرانی کرنے والے غلام کو بھی سپاہیوں نے گرفتار کر لیا۔ سزا کے خوف سے غلام رونے لگا۔ اس نے روتے ہوئے بتایا کہ یہ منصوبہ جان عالم وزیر نے بنایا تھا اور اسے محل سے شہزادے کو اغوا کرنے کے لیے بہت ساری اشرفیاں دی تھیں۔ غلام نے یہ بھی بتایا کہ وزیر کو اس بات کا بہت دکھ تھا کہ بادشاہ سلامت نے اس کے بجائے کسی اور کو اپنا وزیر خاص بنا لیا ہے۔ شہزادے کو قید کر کے وہ بادشاہ سے انتقام لینا چاہتا تھا۔ ان دونوں مجرموں کو سپاہیوں نے زنجیروں میں جکڑ دیا اور قید خانے میں بند کرنے کے لیے اپنے ساتھ لے گئے۔ وزیر اور غلام کو ان کے کیے کی سزا مل گئی تھی۔ اس کے بعد داروغہ شہزادے کو لے کر محل پہنچا اور بادشاہ سلامت کو تمام کہانی سنائی۔ شہزادے ولید کو دیکھ کر بادشاہ سلامت نے اطمینان کا سانس لیا۔ ملکہ تو خوشی سے نہال ہو گئی تھیں۔ اگلے دن اس خوشی میں پورے ملک میں جشن منایا گیا۔ محل میں بھی ایک تقریب تھی جس میں سب امیر غریب شریک تھے۔ اس عورت کو ملکہ نے خاص طور سے اس تقریب میں بلایا تھا۔ وہ آئی تو ملکہ نے کہا، نیک دل خاتون، اللہ نے ہم پر بڑا کرم کیا کہ ہمارا شہزادہ ہمیں بحفاظت مل گیا۔ اس کا وسیلہ تم بنی تھیں۔ اگر تم وہ جادو کا آئینہ نہ دیتی تو ہمیں پتہ بھی نہ چلتا کہ ہمارا شہزادہ کہاں ہے۔ وہ عورت بولی، ملکہ عالیہ، آپ بہت نیک اور رحم دل ہیں۔ آپ نے مجھ غریب کے بیٹے کی خواہش پوری کی تھی اور اپنے شہزادے کی سالگرہ میں بلایا، جس کی وجہ سے میرا بیٹا بہت خوش ہو گیا تھا۔ اللہ نے آپ کو اس نیکی کا صلہ دیا۔ نیکی کبھی رائے گا نہیں جاتی۔ یہ جادو کا آئینہ میں شہزادے صاحب کے حوالے کرتی ہوں، وہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوں گے۔ اس کی بات ٹھیک نکلی۔ شہزادہ ولید اس عجیب و غریب آئینے کو پا کر بہت خوش تھا۔ وہ اپنے دل میں جس شخص کے متعلق بھی سوچتا وہ اسے آئینے میں نظر آنے لگتا تھا۔ وہ اس آئینے کو ہر وقت اپنے پاس رکھتا تھا۔ شہزادے کے مل جانے سے بادشاہ سلامت بھی بہت خوش تھے۔ انہوں نے اس عورت کو بہت سا انعام و اکرام دیا جس سے ان کے دن پھر گئے اور وہ اپنے شوہر اور بیٹے کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگی۔